وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مظہر حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم اور امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کر. لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب یہ باز ہے بے سود و بے اثر. تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. کافر کی موت سے رجستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے گئے بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر. باطل کے فارغ کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوش کا قبر. اس میں کہ شر کے موقع میں ابلیسی نظام مختلط ہوئے سے ہوئے غلامی کے عوام. اے حضرت سے ان ظریموں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آپ تو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے رہ جاتی ہے خام. ہماری صحیح و بے ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں لوگیت کے ہیں بندے تمام. کس کی امیدی پہ اجت ہے یہ فرمان جدید کے جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا بند ہو کے رہ گئی مومن کی تہلے بیدیاں. علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پیروں نے اور ہند کے پیروں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اب یہ جو زمانہ ہے یہ جو دور چل رہا ہے یہ قلم کا دور ہے محبت کا دور ہے امن کا دور ہے. دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کر. کہتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اب تلواروں کی بات نہیں کرنی کیونکہ اب دنیا میں تلواروں والے نہیں اب صرف امن اور محبت والے رہیں گے. آگے اقبال کہتا ہے قلندر تھا نا اقبال جانتا تھا آنے والے سارے قلندر تو جانتا ہے نا آنے والے وقت پاکستان کو بھی جانتا تھا کہ یہاں پر بھی بیٹھ کر بولے کوئی. اقبال کہتے ہیں لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں. کہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر. اقبال کہتے ہیں ہونے گلا مسجد نہیں چلن گئی ہوں لبیک علیہ میدان آ چکے ہیں محمد علی تلوار دی گل بھی ہوئے گی تو رسول اللہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ. تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. اقبال کہتے ہیں مسلمان کے ہاتھ میں وہ رسول اللہ کی تلوار ہے ہی نہیں. تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں. وہ کہتے ہیں وہ حضور جو تلوار دے کر گئے حضور جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے گھر تلواریں تھیں. مسلم شریف کی حدیث حضور نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں کبھی جہاد کی تڑپ ہی پیدا نہ ہوئی اس کے ذہن میں خیال ہی نہ آیا کہ یا اللہ میں بھی جہاد لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہوتا. حضور نے فرمایا وہ منافق ہو کر مرے گا. جس کے دل میں جہاد کی تڑپ پیدا ہی نہ ہوئی وہ منافق ہو کر مرے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں. کہتے ہیں مسلمان کے ہاتھ کو رسول اللہ کی تلوار کہاں مولا علی کی تلوار کہاں وہ صدیق اکبر کی تلوار کہاں وہ مولا حضرت عثمان غنی کی تلوار کہاں خالد بن ولید کی تلوار کہاں. کہتے ہیں وہ تلوار ہے بھی نہیں اگر ہو تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. کہتے ہیں ہو بھی صحیح ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی ٹانگیں کاٹ رہیں گے. طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم فلسطینیوں کی مدد کی کر سکتے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہے بھی مدد کرنا. اسلحہ ہوتے ہوئے بھی طاقت ہوتے ہوئے بھی ریاست
اسد ہوتے ہوئے بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ بھئی 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں, 1.5 سے 2 ارب مسلمان, اور 1.5 سے 2 ارب مسلمان دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ابابیل بھیج جو اسرائیلیوں کو تباہ کریں گے. اس نے آگے بات بڑی اچھی کی. اس نے کہا اگر رب اس ابابیلوں کو بھیجتا بھی صحیح نا, ابابیلوں کو, تو وہ ابابیل پتھر بجائے یہودیوں کو مارنے کا مسلمانوں کو مارتے ہیں. کہ تم اتنی طاقت میں ہو. ہاں تو 305 تھے بدر میں, 8 تلواریں تھیں, 2 گھوڑے تھے, سامنے 1000 کا لشکر کھڑا تھا, تلواریں بھی 1000, نیزے بھی, تیر کمانے بھی, گھوڑے بھی, اونٹ بھی, طاقت میں بھی زیادہ. جب میدان میں صحابہ پہنچے, آج کی رسول اللہ حکم تو دیں, ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. یہ بات کرنی تھی, اللہ نے کہا میرے حبیب 1000 فرشتہ مدد کے لیے, 2000 فرشتے مدد کے لیے, 3000 میرے حبیب جبریل بھی بھیجنا ہوں, میکائیل بھی بھیجنا ہوں, فرشتے بھی بھیجنا ہوں. جب دیکھا صحابہ ڈٹ کر لگ رہے ہیں, اللہ نے کہا نہیں مارو میرے حبیب, میں بھی ساتھ ہوں. پہلے میدان میں آنا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دو اگر یہ ہمارے دین کی مدد کریں گے, پہلے مدد کرنے ہیں, پہلے میدان میں نکلنے ہیں, پھر اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا, اور ثابت قدم بھی ان کو میں رکھا کھڑا کروں گا. لیکن آج مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے. تیب و تفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. آج وہ موت کے وہ نہیں ہے نا ہمارے اندر وہ دم خم. اتنی طاقت ہونے کے باوجود پوری دنیا کی نمبر 1 فوج ہمارے پاس, ایٹم بم ہمارے پاس, پھر بھی ہمارے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں, غزہ پر بم گرائے جا رہے ہیں, اور یہاں سے آواز ہے کہ ہم دعاؤں کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بھی مدد پہلے نہیں آتی, پہلے میدان میں نکلنا پڑتا ہے, پھر مدد آتی ہے. آگے ایک بات کہتا ہے کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. علامہ اقبال کہتا ہے جو کافروں کو دیکھ کر ڈرتا ہے یہ تو دعا مانگ رہا ہے فضل و رحمان. یا اللہ, اور میں اسرائیل فلسطینی بھائیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں. میں کہ جناب اسی بچپن تو سننے لگے ہیں, آج جوانی ہو گئی ہے. جناب وہ فلسطین دے ہوتے اسرائیلی قبضہ کر کے کھلوتے ہیں. اسرائیلی فلسطینیوں کتنے روزانہ دلوانے شہید کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زخمی ہونے ہیں, بیت المقدس سے کعبے سے. جناب آپ کا بیان اس وقت تو نہیں آیا, آج آپ کو یہودیوں کا درد ہوا کہ مسلمان کا کوئی درد ہی نہیں تھا. ہم نے تو آج تک بیان نہیں سنا کہ کشمیریوں کے لیے بیان دیا ہو, فلسطینیوں کے حق میں بیان دیا ہو کہ اٹھو. حضور نے تو خود فرمایا, یا اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. حضور نے فرمایا انا نبی المحرض, میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف تیار کرنے آیا ہوں. اللہ نے کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کرو. اللہ حکم دے رہے ہیں میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کرو. ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیلیوں کی گردنیں اتارنے کی طرف پوری امت کو تیار کرو. ہم بھی تو یہی بات کرتے ہیں, ہم تو قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. ایک آیت قرآن میں رحمت کی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے سناتے ہیں, سب کو یاد ہے. اس کے علاوہ 500 ایسے جہاد کی ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
جو گھوڑا اسلام کے لیے جہاد کے میدان میں نکلے اللہ اس گھوڑے کی ٹانگوں کی بھی قسمیں کھاتا ہے، وہ پاؤں اور پتھر کو لگے، جب چنگاری نکلے اللہ کہتا ہے چنگاری کی قسم، گھوڑا جب آواز نکالتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے اس کی آواز کی بھی قسم، اس گھوڑے کے ناک سے جو مٹی نکلتی ہے اللہ کہتا ہے مجھے اس کی بھی قسم۔ 500 ایسے جہاد کیے، وہ کیوں نہیں بیان ہوتی؟ کیا وہ اسلام نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیتیں صرف صحابہ کے دور تک محدود تھی؟ کیا ان کا حکم قرآن کا، ان آیتوں کا حکم قیامت تک نہیں ہے؟ صرف قرآن قیامت تک وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین ہے؟ صرف ختم کرنے کے لیے قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بس یہی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون اتل بعد ذلک زمین نہیں ہے، سنسم والخرطوم نہیں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، نبی کے دشمنوں کا سر اتارنا اور قتل کرنا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہم تو رب کی سنت کی بات کر رہے ہیں، جو عمل رب کا ہے ہم تو وہی بتا رہے ہیں، ہم تو ادھر ادھر کی بات کریں آپ ہمیں روکیں، لیکن جب قرآن کی بات آئے کسی کے دل کے اندر بھی تھوڑا سا خیال برا آ جائے وہ تو ایمان سے بھی گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے، کیا کرنے والے؟ قرآن پڑھنے والے، کیا پڑھنے والے؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، مطلب پڑھانے والے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ کہیں گے قیامت سے پہلے اس دور میں اب جہاد ضروری نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے شک، آج 100 علماء کے سربراہ کہہ رہے ہیں، بے شک، مولوی پیر بھی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، ادھر تو ویسے ہی نہیں آنا، چلو چھوٹو پر انہوں نے گل انہوں نے کی ہے کہ قرآن والے ہیں نہیں، یہ دیں گے ادھر سارا سے علاقہ جو مرزائیوں کی باتیں کرتے ہیں، جو اسرائیل کو ریاست پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ 2 ریاستوں کی لڑائی ہے۔ بھائی اسرائیل کو تو کبھی پاکستان نے ریاست تسلیم ہی نہیں کیا، تم کون ہوتا ہے؟ تمہاری مرضی قرآن کو بازیچہ تعبیر بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت دے گا، تم نئی نئی دین اور نئی نئی تشریعات تم ہی ڈال کر رہے ہو، باتیں ہمیں کرتے ہو کہ پاکستان میں کسی بھی مذہب کو من پسند دین کی تشریح نہیں کرنے دیں گے۔ من پسند تشریح تو تم کرتے ہو، مرزائیوں کو بہن بھائی تو تم نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ من پسند تشریح تم نے کی ہے، ہم نے کی ہے۔ مسجدوں سے سپیکر تم نے اتارے، بتاؤ من پسند دین کی ترجمانی اور تشریح تم نے کی، ہم نے کی۔ سیدنا فاروق اعظم کی کراچی میں گستاخی ہوئی، بتاؤ ان کو تم نے نہیں پکڑا، آگر تم ادھر کو تم من پسند تشریح تم کر رہے ہو، ہم کر رہے ہو۔ ختم نبوت پہ طاقت تم نے مارنا، مرزائیوں کو تم اقلیت تم کرا دے رہے ہو، بتاؤ من پسند تشریح ہم کریں یا تم کر رہے ہو؟ قرآن کے گستاخوں کو تم نہیں پکڑتے، رسول اللہ کے گستاخوں کو تم نہیں پکڑتے، بتاؤ من پسند تشریح تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہو؟ باتیں لگائے گا لوگوں، ہم تو وہی دین کی تشریح کر رہے ہیں جو ہمارے آقا و مولا بتا گئے، عبداللہ بن عباس بتا گئے، عبداللہ بن مسعود بتا گئے، انس بن مالک بتا گئے، ابو ہریرہ بتا گئے، سبحان اللہ، ہم وہی کر رہے ہیں جو مولا علی بتا گئے۔ سبحان اللہ، حضرت مولا علی شریف خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہیں گے جہاد اس دور میں ضروری نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن پڑھنے والے کہیں گے، تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہیں گے کہ جہاد دور میں قرآن میں اتنی آیتیں جہاد کے اللہ نے حکم نازل پھر وہ کہیں گے اب نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہیں گے کہ اس دور میں جہاد ضروری نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کو بھی لعنت ہوگی اور ساری دنیا کے لیے بھی لعنت ہوگی۔ سبحان اللہ، جو اسرائیل کے حق میں بولے اور فلسطینیوں کے حق میں نہ بولے اور کہے کہ جہاد نہیں ضروری اب، اس پر اللہ کی بھی لعنت۔ بے شک، بے شک، جو اس یہودیوں کے حق میں بولے اور فلسطین کے مسلمانوں کے جہاد کے حق میں نہ بولے اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، بے شک، اور ساری دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت۔ قرآن حضور کا ہماری بات ہی نہیں، بات ہمارے آقا و مولا کی، اس لیے دین کی طرف واپس ہے۔ اسلام ہی ہے جو عزتیں دے سکتا ہے۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں بیٹیوں کی عزتیں تو ہماری لوٹی جا رہی ہیں۔ 1.5 سے 2 ارب پوری دنیا میں مسلمان ہیں، برما میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، شام میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، عراق میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، فلسطین میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، کشمیر میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، بھارت میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، چائنا میں بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، دنیا کے کونے کونے بیٹیاں تو ہماری لوٹ رہی ہیں، پاکستان میں وڈیرے سردار تو ہماری بیٹیوں کی طرف لوٹ رہی ہیں۔
ہم کس امن کی بات کرتے ہمیں کوئی بتائے. امن 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 کرتے کرتے پوری امت بڑھ گئی ہے. پوری امت کی نیت کو صرف پا رکھے ہو امن امن کرتے. مرزائیوں کو اوپر بٹھا دیا امن 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 کرتے ہوئے. فلسطین تم نے رکھوا دیا امن کرتے ہوئے. عراق لوٹ کر چلے گئے تم امن امن کرتے رہے. کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ مسجدوں میں ننگا کر کے انہوں نے زنا کیا تم امن 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 کرتے ہوئے. کون سی آیت میں اللہ نے کہا کہ بیٹیوں کی عزت لٹ رہی ہو امن کی بات کرو؟ کوئی مجھے سنائے کھڑا ہو کر مجھے قرآن کی آیت سنائے. مجھے سنائے کوئی آیت کہ اللہ نے کہا کہ قرآن کو آگ لگی امن کی بات کرو. بیٹیوں کی تمہارے سامنے زنا ہو رہے ہو امن کی بات کرو. بیت المقدس پر حملہ ہو رہا ہو امن کی بات کرو. ہمیں کوئی دکھائے ایک آیت تو دکھائے نا یار. کوئی حدیث تو دکھائے, کوئی صحابہ کا فرمان دکھائے, اہل بیت کا دکھا دے, اماموں کا دکھا دے, دو اولیاء کا دکھا دے. لیکن جڑے تسی ولی بڑے پھردے انہاں دا نہیں, جڑے ساڈے ولی سن انہاں دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوددار ہو فقر تو ہے قہر الہی, اور ہو اگر صاحب غیرت تو ہے تمہید امین. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقیر غیرت مند نہ ہو, وہ فقیر نہیں ہے, وہ رب کا حال ہے. اقبال کو بات سمجھ رہے امت کو نہیں ہے, وہ داڑھی منڈے میں آ گئے دنیا کا. اس نے جو باتیں کی ہیں امت صرف ان باتوں پر بھی کھڑی ہو جائے, امت مسلم بہت اوپر چلی جائے, صرف علامہ اقبال پر آ جائے. علامہ اقبال نے خود کہا ہے در دلم آئینہ بے جو حرس در بہر فہم غیر قرآن مزمن اثر. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر علامہ اقبال کی شاعری میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات ہے روز محشر خیر رسوا کن مرا, یا رسول اللہ قیامت والے دن پھر اقبال کو ذلیل کر دیں گے. کہتے ہیں میں نے تو کی قرآن حدیث سے بات ہے. آہ اے مرد مسلمان کا تجھے یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. اقبال کہتا ہے مسلمان تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تھا. قرآن میں لا تدعو مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں آنا. ہم تو امریکہ کے پاس گئے ہوئے, ہم نے تو رب قرآن مانا ہی نہیں, ہم نے تو IMF کو رب مانا ہوا ہے, ہم نے تو اس خدا کو خدا مانا ہی نہیں, ہم نے تو امریکہ کو رب مانا ہوا ہے, ہم نے تو اس خدا کو خدا مانا ہی نہیں, ہم نے تو یورپی یونین کو اپنا خدا مانا ہوا ہے. اگر ہم نے اس کو مانا ہوتا تو یہ باتیں کرتے کہ IMF ناراض ہو گیا, یورپی یونین ناراض ہو گئی, امریکہ ناراض ہو گیا, تو پاکستان کی معیشت خراب ہو گئی, حالات بدتر ہو گئے. تو یہ باتیں کرتے اگر اس کو خدا مانا ہوتا. اگر اس کو خدا مانا ہوتا تو کہتے کہ ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے, ہو جائے, اللہ رسول راضی رہنے چاہیے, کام بن جائے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. غیرت کی ہاتھ نہیں چاہیے جنسیاں دے. من سب نبیا فکرو, من سب نبیا فکرو, من سب نبیا فکرو. اور ہونے مولوی جنہوں نے ایسے چودہ فون میں لتا کم دن ساڑھے ایسے چوکر فون جب ہوتی لتا کم دن لوٹے غلام. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیا فکرو, من سب نبیا آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی. علامہ اقبال کہتا ہے باطن کے فعال و فعال کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوستہ کمر. اقبال کہتا ہے مسلمان یورپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا, اسرائیل کی حفاظت کے لیے, یہودیوں کی حفاظت کے لیے, عیسائیوں کی چرچوں کی حفاظت کے لیے, ہندوؤں کے لیے, سکھوں کے لیے کھڑا ہو گیا, اور اس فلسطینیوں کے لیے, قرآن کے لیے, اسلام کے لیے, دین کے لیے, رسول اللہ کی عزت کے لیے یہ کھڑا نہیں ہوا. یہاں پاکستان میں بھی جنگوالا میں واقعہ ہوا جنگوالا میں, پتہ ہے نا آپ کو, ایک اینٹیں جلی, سیمنٹ جلی, کچھ دروازے چلے, چرچ کی ایک دیوار چل رہی, پورے پاکستان کے دانشور اپنی طرف سے, ہم نہیں مانتے ہوں, یوٹیوبر, لیبرل, سیکولر, دین دشمن, قرآن دشمن, اسلام دشمن, درباری ملا, درباری پیر اکٹھے ہو کر پہنچ گئے. اور جی ہمیں بڑا افسوس ہوا, اور جی ہمیں بڑا افسوس ہوا. اور جناب ہمیں پتہ ہے ان کے اقلیتوں کے کیا حقوق ہے, ہمیں پتہ ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مرزائیوں کا کیا حق ہے. مرزائیوں کا حق وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں بتایا. سبحان اللہ. سب نبیا فکرو, سب نبیا فکرو, سب نبیا فکرو. خبردار یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے ملک میں معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں, خبردار کسی مسلمان نے ان پر ظلم کیا, خبردار کسی نے ان کو نقصان پہنچایا,
خبردار کسی نے ان پر ضرورت سے زیادہ ٹیکس ڈالا وانا حجیج ہو یوم القیامہ قیامت والے دن مجھے اپنے مد مقابل پائے گا میں اس دن پوچھوں گا اس نے ظلم کیا کیسے جب وہ معاہدہ کر کے رہے ہمیں پتہ ہے یہودیوں کی کیا حقوق ہے عیسائیوں کی کیا حقوق ہے اقلیتوں کی کیا حقوق ہے ہمیں کوئی نہ بتا لیکن ہمیں بابا بتا گیا ہے کہ یہودی بن کر رہے عیسائی بن کر رہے کافر بن کر رہے مشرک بن کر رہے بت بن رہے بت بن کر رہے لیکن جب ہمارے آقا کے بارے میں کوئی بات کرے گا ہم کاٹ کے رکھ دیں بے شک حضور کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں دین کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں ہمارے سامنے کوئی کرتا بھی نہیں ان کو پتا ہے یہ خادم حسین رضوی کے ماننے والے ہیں ان کے سامنے صحابہ کو بھونکا انہیں لمحہ پا رہے ہیں بے شک ان کے سامنے اہل بیت کی گل کی دل لمحہ پا رہے ہیں سرکار کے بارے گل کی دل انہوں تو بچھا دینا اتنا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے سامنے کوئی بات نہیں جڑے بھی کرتے کار پیچھے کر دیں بے شک اے قاضی پیر میر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملتان جانے لگے مرد یہ تھے بے شک نبی کی ختم نبوت کے پہلے دار اور مرد ہے بھی وہی جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے پہلے دار ہو ناموس رسالت کے پہلے دار ہو قرآن کی عزت کے پہلے دار ہو اسلام کی عزت کے پہلے دار ہو وہ بندہ نہ مرد ہے جیسے عمران خان کے جائز جانے پہ تو غیرت آئے لیکن قرآن کے چلنے پہ غیرت نہ آئے وہ خسی ہے جسے نواز شریف کے نہ اہل ہونے پہ غیرت آئے لیکن اسلام پر حملے ہوں اس غیرت نہ آئے ختم نبوت پہ حملے ہوں اس کو غیرت نہ آئے بے نظیر کے مرنے پہ تو اس کو غیرت آئے لیکن قرآن کے چلنے پر نبی کی ختم نبوت پر اسلام پر حملے ہوں اس کو غیرت نہ آئے مرد ہے مرد ہوئے جسے قرآن کی غیرت ہو جو قرآن کے لیے کھڑا ہو رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا ہو پیر سید میر علی شاہ صاحب ملتان جانے لگے تو ملتان میں ایک عورت رہتی تھی مجذوبہ کپڑے نہیں پہنتے مجذوب سمجھتے ہیں آپ مجذوب وہ مجذوبہ تھی کپڑے نہیں پہنتی تھی بغیر کپڑوں کے ملتان میں گھومنا اس نے گلیوں میں تو پیر سید میر علی شاہ صاحب ملتان میں بھی داخل نہیں ہوئے جانے لگے تو اس عورت نے ملتان والوں کے سامنے شور ڈال دیا اس نے کہا مجھے کپڑے دو کپڑے دو کپڑے دو کپڑے دو پیر سید میر علی شاہ صاحب ابھی اندر داخل نہیں ہوئی اس سے پہلے کپڑے لوگوں نے کہا آج تک تو تمہیں کپڑے پہنے نہیں ہیں آج تو کیوں کپڑے مانگ رہی ہیں تو اس عورت نے کہا اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ملتان میں بھی مرد سبحان اللہ مرد وہ تھا جو نبی کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے لاہور تک اعلان لگانے کے لیے مرزائی کے مقابلے میں گیا اس نے کہا تو دجال ہے قذاب ہے لعنتی ہے زندیق ہے دنیا کا بدترین کافر ہے اور سچے ہمارے آقا مولا ہیں آخری نبی ہیں زندہ باد 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 فتوے آ رہے ہیں ہیومن رائٹس سارے دانشور پاکستان میں اکٹھے ہو گئے اسرائیل کے حق میں رہے یوٹیوبر بھی لبرل دین دشمن سارے یوتھیاں دے بھی بڑے بڑے پیو سن انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیتے کہ اب جی استغفر اللہ جی فلسطین کا خاتمہ ہونا چاہیے میں کہ تھوڑا پیو بھی نہیں کر سکتا جب تک لبیک علیہ زندہ ہیں انشاءاللہ کشمیر بھی واپس لیں گے فلسطین بھی جا کر بیت المقدس میں جمعہ پڑھیں گے امریکہ کو لٹا کر آفیہ صدیقی بھی واپس لیں گے انشاءاللہ ہمارا گمان اچھا ہے حضور نے فرمایا مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے ہمارا گمان ہے یا اللہ میں طاقت دے رب دے گا ہمارا گمان ہے یا اللہ فلسطین میں جمعہ پڑھنے کی بیت المقدس میں جمعہ پڑھنے کی طاقت تیرا بڑھوائے گا ہمارا گمان ہے یا اللہ ہمیں کشمیر کی بیٹیوں کو بچانے کی طاقت تیرا دے گا ہمارا گمان ہے یا اللہ امریکہ کو اپنی کریم کو لٹکانے کی اور آفیہ صدیقی بچانے کی طاقت تیرا دے گا ایک بات ہے ہمارا گمان اچھا ہے اور جس کا گمان کوئی بھی ہے پورے نہیں ہوتے یا اللہ نوکری لوا لگ نہیں کرنی یا اللہ کاروبار دے لگ نہیں بن گیا تو اگر کوئی دعا مانگے گا یا اللہ مجھے بیٹا دے اور محمد بن قاسم کا وارث ہو تو اب نہیں دے گا یہ دعائیں مانگے یہ مانگنا چھوڑ دی کون ہنگامہ آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش لہو سر بات کہتے ہیں مبارک ہو یہود و نصارہ آج ہماری آرزویں بھی ٹھنڈی سوچیں بھی ٹھنڈی اور اللہ کے اندر پاور بھی نہیں ہے آج وہ نہیں ہے دم خم رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نمازیں ہیں روزے ہیں حج ہیں درود ہیں ذکر ہیں اذکار ہیں لیکن مسلمانوں کی مسلمانیت نہیں رہی کوئی ایک بھی یار کھڑا نہیں ہوا یار افسوس دیکھو اور اس نے بھی یہ نہیں ہے
وہ بھی تیاری کر گئے. وہ مجاہدین بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس بار اسرائیل اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو تو خاتمہ کریں گے, ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں تھے. آپ کے سامنے آپ نے دیکھی ہوگی تصویریں چند. اچھا وہ جو پیراشوٹ پر جا رہے ہیں نا, ہیں چند گنتی میں آتے ہیں. وہ جیسے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ میں نا 80,000 کا لشکر کھڑا اندر تھا. حضرت برا بن مالک اب انہوں نے نا وہ جو ختم نبوت کے غدار تھے, انہوں نے نا قلعے کے وہ جو دروازہ تھا نا اس کو اندر سے بند کر دیا, اور صحابہ دیواروں پر چڑھتے تو وہ لوہا گرم کر کے مارتے تھے اور اوپر چڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. حضرت برا بن مالک ہلکے سے وزن کرتے, ہلکے سے وزن. انہوں نے کہا مجھے اپنی ڈھالوں پر رکھ کر, میں ڈھالوں پر رکھ کر نیچے سے زور لگا کر ایسے اوپر پھینکو, میں اندر سے جا کر دروازہ کھول کر آؤں گا. یہ اسلام ہی ہے, یہ جبر و قہر نہیں ہے, عشق و مستی ہے. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک. صحابہ نے ڈھال کے اوپر حضرت برا بن مالک کو رکھ کے نا ڈھالوں کو زور سے ایسے پھینکا. حضرت برا بن مالک جب اندر قلعے کی طرف جانے لگے نا تو ایسے شیروں کی طرح 80,000 کا لشکر کھڑا تھا, 80,000 کا. اگر وہ تلواریں بھی صرف 500 بندہ بھی ایسے کر دیتا نا تو بوٹی بوٹی ہو جانی تھی. لیکن رب اینکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین اینکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے اگر 100 بھی مرد ہوئے میں 1000 کے اوپر غالب کروں. یہ تو عام جیسے ہماری جیسوں کی بات ہو رہی ہے, وہ تو صحابہ تھے, ایک ایک ہزاروں کے اوپر غالب تھے. حضرت خالد بن ولید 10 صحابہ کو لے کے 40,000 کا لشکر میں گھس گئے. 10 صحابہ, کوئی سوچ سکتا ہے 10 صحابہ مطلب ایک کے مقابلے میں کتنے آئے؟ 4,000. اور حضرت خالد بن ولید نے ان گھوڑوں کی دموں کو بھی آپس میں باندھ دیا بھی گھوڑے بھاگ نہ سکے. 10 صحابہ 40,000 کا لشکر کو شکست دی. قوت سلطان و امیر از لا الہ, حیبت مرد فقیر از لا الہ. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھا. گھر بیٹھ کے جنہیں دنیا کو میں نے سجودے فون کو وہ کوئی میں محمد عربی غلام میں امریکہ میں کرنا جھوٹے انہوں نے دیکھے 2 دن بھی نہیں ٹکے جڑے کہ ہم غلام ہیں, جو آپ کہیں وہ کر لیں. ایبسلیوٹلی ناٹ, ساری اندر بڑھ گئی. مات بنتے ہوئے آئین جوان مرتا آگو یہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح آئے. یہ مردوں کا کھانا ہے. سارے بڑیاں بھی جیلہ کٹیاں باہر آ کے پھر کیا اے لطف سگن دم بدم کارے سگن باہ باہ ہنگی سگن باہ باہ ہنگی سگن باہ. 2 دن جیل نہ کٹے تھے بندہ کبھی میں امریکہ نہ لڑنا ہے. خیر ہوئے اتنے پہلے کھلو امریکہ دے بعد جائے یہ امریکہ دے غلام ہیں انہیں نہ لڑتے تھے پیو نہ کیوں لڑنے. اسی تے پیو ساڈا انہیں نہ لڑائی نہیں, اسی انہوں کسی کے کھاتے لے آئی ہی نہیں. ساری لڑائی آدم کفر نہ, ہماری لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے, پورے کفر کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ ہمیں طاقت دے گا. حضرت برا بن مالک انہوں نے صحابہ نے دیکھا نا اندر 80,000 کا لشکر کھڑا. کتنا 80,000. سوچیں حضرت برا بن مالک ایسے, ہم تو ہوتے منظر ہم نے دیکھا نہیں, لیکن اس منظر کے ان غلاموں کے 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 در غلاموں کے برا بن مالک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کو دیکھا پیدا بات میں. وہ منظر تو ہم نہیں دیکھ سکے, لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہتے 300 ہیں, 300 نے 32,000 کو آگے لگایا. سبحان اللہ. یہ اسلام کی پاور ہے, دین کی طاقت ہے. وہ اور ہے جڑے قربانی دے موقع تے 50 بندے ہوئے تے کٹا کھل جاوے تے بندے اگے دی کٹا پیچھے. یہ فیض آباد دی لبیک والے سن پوری سارے کے سامنے لبیک والے پیچھے سن. سبحان اللہ. یہ اسلام کی پاور. حضرت برا بن مالک ایسے شیروں کی طرح ہے نا, ان پر آپ کی حیبت اتنی تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یار یہ محمد عربی کا شیر پوری طاقت کے ساتھ. حضرت برا بن مالک اندر گئے اور جا کر قلعے کا دروازہ کھولا. اب وہ حضرت برا بن مالک کو تو ہم نے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, حضرت برا بن مالک کو تو ہم نے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن صدیوں بعد حضرت برا بن مالک کے غلاموں کے فلسطین میں ہم نے مجاہدین کو دیکھا. انہوں نے پہلے شور باندھ کر ان کی پوری وہ ساری جتنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی 4 دیواری کے اندر, کیا کہتے ہیں اس کو
چھاؤنی، وہ جو بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، ایک ایک دو دو تین تین ہیلی کاپٹر بھی اپنے بنائے پنکھوں والے، اور اڑ کر پہنچ گئے. ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے. موت کا کوئی خوف نہیں، دل میں کوئی. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی نبر اللہ مرقدہ، آپ کا نا انگریزوں نے سر کاٹ کر دہلی کے بازار کے اندر میں لٹکائے رکھا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 8 سے 9 دن تک حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی نبر اللہ مرقدہ آپ کی گردن سے خون ٹپکتا رہا تھا. کسی نے پوچھا بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ 8 سے 9 دن. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی نبر اللہ مرقدہ جب آپ کا سر کاٹا جا رہا تھا، آپ کے سینے کے اندر موت کا خوف نہیں تھا، لیکن موت کے خوف کی وجہ سے خون جم جاتا، خوف نہیں تھا. یہ تھے ہمارے بڑے جن کے گھر بیٹھ کے ٹنوں کا میری جنسیاں نے فون کنوں، انہوں نے کہا آپ لبیک میں شامل ہو، پیچھے سے کھڑے ہیں آگے نہیں آتے، ہم ووٹ دے دیں گے عہدہ نہیں لیتے. واہ تو جوان کہڑے ہیں، جوان تو اگر من لبیک ہے پورے کفر نہ ٹکر لے گئے. کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ کھڑے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دم خم پیدا کریں، حضور کی غلامی کی طرف واپس آئیں، دین کی طرف واپس آئیں. اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے. اسلام ہر وقت آزماتا نہیں ہے، ہر وقت نہیں آزماتا، لیکن جب آزماتا ہے تو انعام بھی بڑا دیتا ہے. بے شک ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. 2 بار آپ نے کہا ایک مشکل کے بعد 2 انعام دوں گا، ایک مشکل کے بعد 2 انعام، اور انعام بھی اب کے اندازہ کر سکتے انعام کتنا بڑا ہوگا. ہمارے اوپر جو مشکل ہے نہیں، ہم نے تو یہ کہا یا اللہ انعام دین مصطفیٰ کی صورت میں دینا. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں دین تخت پر بیٹھا ہوا دکھا، اور انشاءاللہ رب دکھائے گا. ہماری امیدیں رب سے ہیں، رب سے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارا بھروسہ رب پر ہے، اور یہ بھروسہ ہمارے لیے کافی ہے. بس اسی کے بھروسے پر کھڑے ہیں. آپ بھی آئیں رسول اللہ کے دین کی طرف. 20% دین، نماز، روزے، حج، زکات، درود، ذکر، اذکار، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 21ویں 27ویں میں 20% دین. 80% دین نظام مصطفیٰ میں 80% دین. بتائیں حضور بدر میں کیوں گئے تھے؟ نماز بچانے گئے تھے؟ نہیں حضور احد میں تشریف لے گئے عذر بچانے کے لیے؟ نہیں. حضور نے خندق کیوں کھودی تھی؟ درود بچانا تھا. حضور مستلق میں کیوں گئے؟ حضور نے وہاں ذکر بچانا تھا. نہیں. حضور خیبر میں کیوں گئے؟ کوئی اور چیز بچانی تھی. مکہ حضور نے فتح کیوں کیا؟ حضور نے آج عمرے کرنے تھے. نہیں. حضور بدر میں تشریف لے گئے، احد میں تشریف لے گئے، خندق کھودی، حضور مستلق میں گئے، خیبر میں گئے. حضور نے مکہ فتح کیا دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے، نظام کے لیے. بے شک. نظام کے لیے حضور نے محنتیں کی ہیں. ہم نے کیا کیا نظام کے لیے؟ صرف نماز پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی ہے. حضور امام الانبیاء ہو کر دین کے لیے محنتیں کریں، آپ اور میں صرف کھائیں، صرف عزتیں پائیں، صرف چہرے سلامت حضور کی وجہ سے رکھ کر کھڑے باسی بان جان چھوٹے. پہلے امتوں نے ایک گناہ کیا تھا، اللہ نے باندر کی شکل بنا دی. آپ اور میں حضور کی وجہ سے بچے ہوئے. نہیں تو پاکستان میں ماں کے ساتھ زنا نہیں ہو رہے، بیٹیوں کے ساتھ زنا نہیں ہو رہے، 6 سالہ بچوں کے ساتھ زنا نہیں ہو رہے. کیا چیز پاکستان میں بچی ہے؟ مجھے بتاؤ، بتائے کوئی کون سی چیز پاکستان میں بچی ہے؟ بیٹیوں کی عزتیں ہیں. جو روڈوں میں بیٹیوں کو نچاتے ہیں وہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں. جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو گچھوں میں نچاتے ہیں وہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں. جو مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں روزانہ پاکستان کی بیروت ریٹ، وہ ہمیں حقوق بتاتے ہیں عورتوں کے. نواز شریف ہمیں حقوق بتائے گا، کہتے جی آ رہے استقبال کی تیاریاں کرو. بھائی کیوں جی؟ اس نے ممتاز قاضی کو پھانسی دی ہے، اس کی کس چیز کا استقبال؟ ختم نبوت پہ اس نے ڈاکہ مارے، اس کا کس چیز کا استقبال؟ فیض آباد میں 8 شہید ہمارے دیے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے اوپر، اس کے کمینے کا کس چیز کا استقبال؟ اس لیے استقبال کرنے جا رہے ہو کہ نبی کی ختم نبوت سے غدار ہے. آپ غدار ہو یا غداروں کے ساتھ ہو؟ آپ ناموس رسالت کے پہرے داروں کے ساتھ ہو یا غداروں کے ساتھ ہو؟ ممتاز قادری کے ساتھ ہو یا ان کے قاتلوں کے ساتھ ہو؟ کہ آپ بھی اس بات کو سمجھے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کس طرح چل پڑے. اتنی عقل نہیں ہے کہ یار نبی کی ختم نبوت کا غدار ہے، ناموس رسالت کا غدار ہے، فیض آباد میں شہید کیے ہیں، مرزائیوں کو کہتا ہے میرے بہن بھائی ہیں، اس کے استقبال کے لیے کون جائے؟ چوروں کے لیے 4 سال سے اس کو دوائی نہیں ملی. دوائی لین گیا تھے 4 سال دوائی نہیں مل رہی. اے وجہ بدری کے ڈاکٹر تائیں دوائی لینا ہے تے ایک ٹیکے سیدھا کر دیں. پاکستانی ڈاکٹر ایک ٹیکے بغیر MBBS بھی سیدھا کر دیں. وہ تائیں جو یورپ سے جاتے ہیں 4 سال یورپ سے جا کر غلامی لیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسے چلانا ہے، کیسے چلانا ہے. 4 سال 5 سال باہر رہ کر پھر یہاں پر مسلمانوں پر حکومتیں کرتے ہیں.
کیسے ہم بھی کیسی قوم ہے یار. ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بیچارے نوکریوں کے لیے روتے پھر رہے ہیں, در در پہ جا رہے ہیں. کوئی برگر کی دکان کھول کر کھڑا ہے, پی ایچ ڈی, ایم ایس سی, بی ایس سی, بھی جناب کوئی کیا کیا ڈگریاں لے کر, کوئی پکوڑے لگا کر کھڑا ہے, کوئی برگر, کوئی شوارمے, کوئی سموسے, کوئی جنرل اسٹور, کوئی کپڑے کی دکان, کوئی کیا کاروبار, کوئی کیا. اور جاہل حکمران جن کی میٹرک پاس بھی نہیں ہے, جیل ڈگریاں لے کر میٹرک پاس کرتے ہیں, وہ حکمران ہیں ہمارے. ہمارے نوجوان پھر پاکستان بننے کے بعد 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹائی, 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی, خون کی ندیوں میں پاکستان بنا. اس لیے بنا تھا کہ یہ پاکستان بنے گا, پھر ہمارے نوجوان یہاں سے ویزے لگوائیں گے, امریکہ کی جا کر غلامیاں کریں گے, ہوٹلوں کی صفائیاں کریں گے, پھر وہاں جا کر انگریزوں کی غلامیاں کریں گے. پاکستان اس لیے بنایا تھا ہمارے نوجوان باہر جائیں گے, بدماشیاں کریں گے, اس لیے بنایا تھا. ہمارے بڑوں نے تو اس لیے بنایا تھا یار ملک اپنا ہوگا, کاروبار اپنا ہوگا, ہر چیز اپنی ہوگی, ہم ملک کو اوپر لے کر جائیں گے, ترقی کریں گے, پوری دنیا میں حکمرانی ہے, ہر کسی کی اپنی ہوگی, ہماری اپنی ہوگی. کیا ہے پاکستان میں؟ نہیں. 28 لاکھ نوجوان 2022 میں باہر کمانے کے لیے گیا, 28 لاکھ لڑکا. اب 2023 کے اندر 24 سے 25 لاکھ جا چکے ہیں. روزانہ 5,000 کے پاسپورٹ بنتے تھے پہلے پاکستان میں, اب ڈیلی بیسس پہ 35 سے 40,000 پاسپورٹ بن رہے ہیں. روزانہ کئی سے کئی نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہاں کچھ ہو تو کچھ کمائیں. مہنگائی اتنی کہ 40-50 لاکھ روپے میں تو گزارا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلے, ہر کوئی دعائیں مانگیں گے, یا اللہ کرم فرما, کوئی محمد عربی کا غلام حکمران دے, کوئی ملک کے حالات بدل, ہمیں طاقت دے کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں. یہ نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے, ملک ہاتھ سے نکل جائے, پھر روتے رہیں. اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں, اس کے لیے کھڑے ہوں دین کے لیے. اللہ نے نعمت دیا کہ ہمارے نوجوانوں نے یار پھر جا کر وہ میں نے 10 رستے کی مسجد بنائی. اس لیے امریکہ جو تھے غلامی کر دیں تھے, آگے جو مسجد ڈالر بڑھا کے مدرسے بنا کے تھے, چودھری بڑے تھے. سانو دین سمجھا, انگریزوں نے سبھیاں کر کے سانو آگے کہنے مولوی صاحب یہ بیان نہ کرو, خیر ہوئے, دین تیرے پیود ہے. یہ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے, ممبر کسی کے باپ کا نہیں, ہمارے نانے کا. ہمیں پتہ ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے, ہمارے آقا کو بتا دیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہم ایسے شریفوں سے بڑے شریف ہیں. بے شک. حضور کا غلام ہے, بھٹی ہے, مولوی ہے, پیر ہے, سید ہے, عالم ہے, چودھری ہے, راجہ ہے, جو بھی ہے, حضور کا غلام ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, جوتی بھی چومنے کے لیے تیار ہے. لیکن کوئی بدماش ہے, وہ سمجھ لے وہ کان کھول سن لے, اس سے بڑے ہم بدماش ہیں. بے شک. سانو بدماشاں نوں لمحہ پانا آدھے, ابو جہل نوں لمحہ پا کے ساڈے بڑے 10 کہنے نوں انج لمحہ پانا. سانو آنند طریقے سارے ایک مت سمجھے کہ مولوی شریف ہونے نسی شریفاں واسطے شریف ہونے کوئی بدماش ہے, انہوں لمحہ پا کے دسیا کئی باری, فیض آباد بھی پایا سی, وزیر آباد بھی پایا سی. اگر کوئی بھول گیا ہو تو پھر ایک بار ڈیل لا کے دیکھ لے. یہ پاور ساڑی نہیں, ساڑی رسی حضور کے ہاتھ کے تاں زور مار. کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں, شیر کو بھی پڑ جاتا ہے, زور کتے کا نہیں ہوتا, اس کے مالک کا ہوتا ہے. ہم پاکستان کے ظالموں کو اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے, زور ہمارا نہیں, ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں. اس لیے آئیں اپنے آپ کو بدلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان جیسے نعمت سے نوازا ہے, اس پر کرم دعائیں مانگے کہ اللہ کرم فرما, یا رسول اللہ کرم کیجئے, مہربانی فرمائیے, ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمیں اس سودی نظام سے نکالیے, یا رسول اللہ کرم کیجئے, فاروق اعظم کا غلام حکمران دیجیے. کہتے دعا مانگو یا اللہ حضرت عمر سے حکمران دے ووٹ نواز شریف. جیسے دعا مانگو یا اللہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا حکمران دے ووٹ عمران خان. ادھر سے دعا مانگنی یا اللہ حضرت مولا علی شیر خدا جیسا کہ ان کا غلام حکمران عطا فرما, ووٹ زرداری ڈاکن جو ٹکٹیں بلیک کرتا رہا ہے, خورشید شاہ میٹر چور, نواز شریف دا پیو لوہار, عمران خان شوکت خانم کے نام پہ کھالے اور فطرانے پہ پھینکنے والا, باتیں میں کرتے گا بیک اور ان کے پاس پیسے کہاں سے ہے. میں کمی نہیں ہوتا جا کے مرو, انہوں نے پوچھو بھی دوار ہوتا ہے, وہ کدھروا ہے, وہ ڈاکو زرداری تیرے کو کدھروا ہے, وہ عمران تو دے فطرانے مندر ہیں, شوکت خانم دینا دے, ایڈا پیسہ کدھرو, ایڈا تو امیر سی دے فطرانے کیوں منگے, جو قوم کے کھالے کھا گیا بکروں کی, وہ ہمیں باتیں کریں گے یار. وہ کہا جائے ان کی, ہم تو گنبد خضرا والے سے نہیں کر رہا. ہمارا لنگر قیامت میں کسی کا بھاپ بھی بند نہیں کروا سکتا, ہمارا لنگر آتا رہے گا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اللہ رکھا جہنم اب بھی نظر تو ہوگی, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. آج امت کے پاس ٹائم نہیں ہے حضور کے دین کے لیے. حضور تو اس دنیا میں آئے, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, پہلا سجدہ کیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امانیہ فرماتی, میرے کان لگے حضور پہلے دن پہلے سجدے میں پہلے دن ہی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت,
معراج کی رات رب اپنے محبوب کے سامنے اپنی شان کے مطابق رب دیدار کروا رہا ہے. حضور رب کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے. کہا یا اللہ میری امت. مولا علی فرماتے ہیں حضور کا جسم قبر میں اتارنے لگا. قبر میں جاتے ہوئے حضور لب ہلا رہے تھے. میں نے کان لگے حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت. حضور اپنے سگے بیٹوں سے بھی ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سگے بیٹوں سے بھی. حضور کے بیٹے حضرت قاسم روح مبارک نکلنے لگے, بیمار اتنے تھے. آپ کی زوجہ آ گئی, یا رسول اللہ دعا مانگے. اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے, وہ دعا ہر نبی اس دنیا میں مانگ کر گئے اور وہ دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کو بھی رب نے دعائیں دی ہیں, آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی. وہ دعا اپنے بیٹے کے لیے مانگ دیں, اللہ اس کو صحت دے, نہیں تو یہ اس دنیا سے چلا جائے گا. حضور کی چشمے مذاق میں سے آنسو آ گئے, رونے لگ گئے. حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کی بیٹے کی روح نکل گئی. حضور نے دعا نہیں مانگی. عرض کی یا رسول اللہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ میرے آقا مولا نے فرمایا میری زوجہ وہ دعا میں نے کل قیامت والا دن اپنی گناہگار امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. حضور بیٹوں سے زیادہ پیار کرے. امت مون لی وہ بلے شیخیر کے نعرے لگائے. عمران کا نظام چل سکتا ہے, نواز کا چل سکتا ہے, زرداری کا چل سکتا ہے, یہود و نصارہ کا چل سکتا ہے, ایک محمد عربی کا نظام چل سکتا ہے. وہ سیاسی ہو جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. وہ جاہل ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا, پھر ہمارا قصور ہے. جس نے قرآن کو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین تک محدود کر دیا ہے. اگر اس نے اور قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کی حقیقت بھی ہے, اسلام کی حقیقت بھی ہے, دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اگر اس نے نہیں پڑھا تو قصور ہمارا ہے. وہ جاہل ہے تو ہم قصوروار ہیں. وہ جو مسٹر چپس کو پڑھ کر کھڑا ہے تو ہمارا قصور ہے. اس نے نیشنل منڈیلا کی تاریخ پڑھی ہے تو قصور ہمارا ہے. اس نے پڑھا ہوگا صدیق اکبر کی حکمرانی. ایھا الناس فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی آتی الحق ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء اللہ تعالی. اور میں لوگوں مسلمان کو حکمران بنے سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ دیا, سیاسی خطبہ. ہمیں لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا. بنا نہیں ہوں, بنایا گیا. تم سے بہتر بھی نہیں ہوں, بہتر تھے لیکن کہا نہیں ہوں. نبیوں کے بعد مقام سیدنا صدیق اکبر. ساری دنیا قیامت والے دن حضور کے پاس آئے گی. تسی کی سمجھو کاڑے مولی میں پینا تنوں کتنے کام آنا ہے. اتنے تے غوث پاک دی بھی پہلے نہیں چلنی, اتنے تے دادا صاحب دی بھی پہلے نہیں چلنی. ادھر تو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ادھر ابراہیم علیہ السلام کی ذهبوا الى غیری ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آئے گی. حضور فرماتے ہیں 200 سال تک کسی کی ضرورت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے 200 سال تک ساری دنیا ایسے کر کے کھڑی رہے, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی رب کے جلال کے سامنے سارے ایسے اٹھائے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کی خاطر پگڑی اتار کر رب کو سجدہ کروں. حضور فرماتے ہیں میرا رب کہے گا میرے بھی سر اٹھائیے, میں سر اٹھاؤں گا. رب کہے گا میرے بھی کیا چاہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ امت بخش دے. حضور فرماتے ہیں رب کہے گا پہلا بندہ پیش کر جس سے میں حساب کتاب شروع کروں. میرے آقا فرماتے ہیں میں سب سے پہلے رب کے سامنے اپنے صدیق کا ہاتھ پکڑ کے پیش کروں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سب سے پہلے نگر نگر ابو بکر, ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی. سب سے پہلے صدیق اکبر پیش ہو گئے. رب ہوگا جلال میں. حضور فرماتے ہیں میرے صدیق پر جب رب کی نظر پڑے گی رب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے. سبحان اللہ. تسی کہڑے پاسے منہ تالے ہو, تسی آتے ہو صدیاں بعد صحابہ کو بھونکو. کسی کو بات ہے صحابہ کے بارے رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ نے جب کہہ دیا میرے حبیب میں راضی ہوں اس پر, ان سے تیرے صحابہ سے, آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنے والے. ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے یار صحابہ کے بارے میں بات کرتے تب بھی. سبحان اللہ. ہمارا کام یہ ہے سر نیچے تبھی کامیابی نہیں ہے. تسی کی سمجھو تسی نمازاں پڑھ کے بڑے احسان کرے پھرتے ہو. جڑے بندے نماز پڑھتے نا 5 ٹائم مان لے او بزرگ او جنے تسبیح نہیں لے کے سویرے نکلتے ہیں بھئی میں بیٹا صوفی بنا پھردا تے او سمجھدا بھی دین نکان میں دتی ہوئی ہے موٹا میرے وجہ تو دین کھڑے ہے. قرآن چلے تے او بولے نہیں, نبی دی عزت تے ٹاکے تے او نہیں بولے, ممتاز قادری پھانسی تے چڑھے او نہیں بولے. تے تو کیڑا موٹا ہے تیرا جڑا دین واسطے کم نہ آیا. سانو او مولوی صاحب او جی ساڈے پیر صاحب ہو صاحب میں کہ تیرا پیر کسے پاسوں مسلمان ہویا ساڑے گھروں مسلمان کیوں ہوئی ہے زیادہ ساڑا گلا نہ کی جاندا.
سانو گلاں نہیں ہاں حضور دا غلام ہے اسے تے ساڈیاں نے سبحان جڑا کوئی انج پڑھدا تے اودے نال اسی بھی انج جا یہ بھی مسئلہ سامنے سانو ہر شے آندی بالکل ہر شے آندی سانو دنیا داری دا بھی پتہ ہے سانو سیاست بھی پتہ ہے سیاست دا جنہاں نوں پتہ ہے سانو بھی پتہ ہے کیڑے بڑے بڑے سیاسی اے جھوٹ ہوتے ساڈی تے سیاست ہے ہی محمد عربی دی اسی وہی سیاست کرتے ہیں ساڈے ہاتھوں میں دس ہے سیدنا صدیق کے بعد بات سنا کر اجازت آج میں لوگوں میں تمہارا حکمران بنا دیا گیا بنا نہیں ہوں اور تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا اگر نبی کے دین پر نہ چلوں مجھے سیدھا کر دینا انہوں نے کیا سکتا سیدھا انہوں نے پا سکتا ہے بتائے گا دیار ان پاس بے شک بے شک اسی سیدھا کدھر ہے نہیں کئی سیدھے ہیں دیکھے ہو رہا ہوں حالی تو کچھ ہے نہیں سارے کو کہاں سیدھے ہیں تو سوچو سیدھا آ گئی ہیں پھر دین آیا دین اس کے لیے محنت کریں سیدنا صدیق نے فرمایا والله فیکم کبھی یرید حتا کہ حق انشاءاللہ تعالی فرمایا لوگوں سن لو میری قوم سن لے صحابہ سن لو میری رعایا اور قوم میں جو غریب ہے اور کمزور ہے صدیق کے نزدیک وہی طاقتور ہے میں غریب کا اس کے گھر تک خود پہنچاؤں گا اور جو سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا میں بدماش ہوں میں طاقتور ہوں میں انجا میں ہونجا میرے نہ فلانے نہ تعلق ہے فلانے نہ تعلق ہے وہ تک میرا پیغام پہنچا دے تو میرے نزدیک جو بھی نہیں پڑتا میں انہوں لمحہ پڑھ دے ایسے ہی صدیق کے اس ترجمہ بابا جی کرتے تھے نہیں وہی ہے میں انہوں لمحہ پڑھ دے میرا غریبہ نماز کہیں پہ تھا میں لمحہ پڑھ کے چھک کے لے کے غریبہ کروں بات اتنی ہے یہ اسلام یہ ہے دین اس کی طرف آپ آئیں گے تو بچہ رہے اس کے علاوہ پاکستان 76 سال گزار بیٹھے ہیں اور بھی 76 گزار لیں حالات تک ٹھیک ہوں گے جب حکومت خطرہ پر جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی تبدیلی اور انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی تبدیلی تب آئے گی جب حضور کا دین آئے گا بے شک اسلام آئے گا اس لیے کسی بھی تگڑے ہو اللہ تعالیٰ نے جوانیاں دیتی ہیں اس وجہ دیتی ہیں عمران خان نے نعرے لئی نہیں جوانی اس وجہ طرف دیتی ہے نواز شریف نے نعرے لئی زرداری نے نعرے لئی رب نے جوانی اس لیے دیا کہ محمد عربی کے نام پر کٹوا دے سب کچھ حضور کے نام پر کٹوا دے بابا جی کے جنازے پہ ایجنسیاں کیا کہتی ہیں کتنے بندے تھے 2 کروڑ کوئی کہتے ہیں 2.25 کروڑ کوئی کہتے ہیں 2 کروڑ کوئی کہتے ہیں 2.5 کروڑ کوئی کہتے ہیں 3.5 کروڑ آسٹریلیا میڈیا کہتے ہیں 3.5 کروڑ مختلف رپورٹیں ہیں ہم درمیانی رپورٹ لگ لیتے ہیں 2 کروڑ ٹھیک ہے وہ ان کے مطابق ہمارے مطابق نہیں ہم کہتے ہیں لا تعداد تھے گنتی میں ہی نہیں تھے لا تعداد تھے گنتی میں نہیں تھے اور یہ وہ تھے جو نظر آئے وہ بھی تھے جو نظر نہیں آتے وہ بھی تو جاننا کتنے 2 کروڑ ایک گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں 7 8 10 12 12 والے کی نسبت ہے 11 والی کی ہے 7 بھی ہے 7 کا رسول اللہ کو پسند ہے نسبتیں تو ساری ہیں اسی پھر بھی سخی لوگ ہیں ایجنسیاں نے میڈیا والے نے پھر بھی اسی سخی لوگ ہیں معاف کر دے 5 دن دے نام دے آ جائیں ایک بھارت کتنے بندے 5 2 کروڑ کو ضرب دو 5 سے 10 کروڑ بندہ ان کے مطابق ہمارے مطابق نہیں 10 کروڑ بندہ کن کے مطابق ایجنسیاں اور میڈیا کے مطابق کتنے ہم بڑے سخی لوگ ہیں بیک والے 8 کروڑ کا معاف کیتے 2023 کے اندر اگلے الیکشن میں سانو 2 کروڑ ووٹ نہ دینا پھر سانو تسی جان دے ووٹ لینا اسی جانتے ہیں تسی خود کیا 2 کروڑ بندہ جنازے پہ گیا جو جنازے پہ گیا ووٹ دینے نہیں آئے گا ہمارے ووٹ پہ اس دفعہ کسی نے ڈاکہ ڈالا تو انشاءاللہ ڈنڈے والی ٹیم سارے قائد نے فرمایا اسی ووٹ دے نال سوٹ بھی تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ سوٹ بھی تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ جنہیں سارے حق تے ڈاکہ مارے ہم رمیاں پانے انشاءاللہ کسی دے حق تے اسی ڈاکہ نہیں مارتے سارے حق تے جڑا مارے تو چکن نے بالکل بھی نہیں 2 کروڑ ووٹ کم از کم پہنے چاہیے انسان کم از کم ویسے تو 2020 کی گل ہے ہم تو یہ ہو گیا اسی بات رہے ہیں اسی پھر بھی سخی لوگ کا معاف کی تو ہے یہ 2 کروڑ ووٹ نہ پہنا پھر یاد رکھنا لینا سنوانے سارے قائد کے اسی اسلام آباد توڑ لینا مانگے پورے 12 نہ مانگے ہم تسی نعرہ لاؤ پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے نعرہ تکبیر دلانا میں تو پوری تقریر دعائے نہیں یا سبحان اللہ نہیں اپنا آپ کی مرضی نال کوئی نعرہ لایا ہوئے میں نہیں لوایا بے شک لیکن ہن اسی نعرہ نہیں لانا ہے مسجد ہلے جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان علامہ اقبال کہتے ہیں حضور کے غلام کی آواز سے تو دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہ تو اسی مسجد نہیں ہلا رہے نعرہ اللہ اکبر ایسے ہے مسجد ہلے تے جڑے ہو رہے بیٹھے وہ بھی انہوں نے کام پھٹن انہوں نے دھوپ کئی سارے میں کٹ دیتے بیڑا رہ گئے انہوں تسی کرنا زور دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
آمد محرد کی آمد نبی و سیف کی آمد دونیں اچھا ہوتے دونیں بالکل ہوتے ہیں حضور میں حاضر سب کچھ حاضر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک